شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سمجھتے ہیں. اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں. عالم کار، میں مون ہوں نہیں، میں عمران، میزان، عدنان، بہرام، حسن اور اویس نہیں. ایک لمحے کو ٹھہریے، میں یہ بھی نہیں ہوں. میں تو ایک ناش ہوں، خون میں لطپت ناش. میری آنکھ، میری گردن، میرے سینے اور میری ٹانگوں میں 13 گولیاں لگی ہیں. میرے جسم سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے اور میں خود اپنی ایک آنکھ سے یہ ابھرتے اور یہ ابلتے ہوئے فوارے دیکھتا رہا. میرے لہو کے چھٹے کلاس میں موجود وائٹ بورڈ، اس کی دیواروں، فرش اور کرسی پہ پڑی میری کتابوں پر پڑے. اور عالم کار، جب خون کا دباؤ کم ہو گیا تو لہو نے میری یونیفارم کا راستہ اختیار کیا اور میں آہستہ آہستہ اپنے ہی لہو میں ترکتا چلا گیا. لیکن ٹھہریے، میرے جسم، میرے وجود پر پڑا یہ لہو صرف میرا نہیں تھا، بلکہ یہ میرے دوست حسن، میرے دوست اویس کا بھی تھا. جی ہاں عالم کار، وہ بھی میرے ساتھ ناشے بنے، وہ بھی میرے ساتھ تڑپتے رہے اور بے اختیار کہتے رہے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں پورے دے. حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. جی ہاں عالم کار، زمین جنازہ بنی. عالم کار، یہ 16 دسمبر کی صبح تھی جب میری ماں نے میری آنکھوں پر پیار کرتے ہوئے مجھے اٹھایا. ماں جو ہے، سردی شدید تھی، یونیفارم پر جرسی پہنائی تاکہ سردی نہ لگے اور میرے ساتھ اسکول کو روانہ ہوئی. ماں جو ہے، راستے میں چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہوا میں اسکول پہنچا تو میرے جوتے میلے ہو چکے تھے. ماں نے مجھے دہلیز پر کھڑا کیا، خود نیچے بیٹھی اور میرے دونوں جوتوں کو صاف کیا. ماں جو ہے، اس کے بعد ماں اپنا گندا دوپٹہ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ آج مجھے آخری بار اسکول چھوڑنے کے لیے آئی ہے. جی ہاں عالم کار. اس کے بعد میں کلاس روم میں بیٹھا مطالعہ پاکستان پڑھ رہا تھا. اچانک دھماکہ ہوا، اسکول لرز گیا اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی تڑتڑ کی آوازیں آنے لگی اور اگلے ہی لمحے 2 لمبی داڑھی والے ایف سی کی یونیفارم اور فوجی بوٹوں میں 2 حملہ آور ہماری کلاس روم میں داخل ہوئے اور چیخ کر اندھا دھند فائٹ کرتے ہوئے کہتے کہ کلمہ پڑھو. اور عالم کار، ایک ہی لمحے میں ہماری کلاس لاش گھر بن گئی. اس کے بعد ان میں سے ایک حملہ آور نے بینچ کے نیچے جھانک کر دیکھا تو ہم 12 اسٹوڈنٹس بینچ کے نیچے چھپے ہوئے تھے. اس نے پھر چیخ کر حکم دیا کہ کلمہ پڑھو. میں ابھی محمد الرسول اللہ تک ہی پہنچا تھا کہ ٹھا کی آواز آئی اور گولی میرے سر سے دوسری جانب نکل گئی. جی عالم کار، عجیب تجربہ ہوا. میں مرنے کے بعد بھی وہی تھا، میری لاش بھی نہیں تھی. میں وہاں اکیلا نہیں تھا. میرے ساتھ وہ تمام طلباء تھے جن کی لاشیں آرمی پبلک اسکول کے کلاس رومز اور آڈیٹوریمز میں موجود تھی. جی ہاں عالم کار، ہم سب اپنی ناشوں کے سرانے کھڑے، اپنے کٹے ہوئے، اپنے مرے ہوئے وجودوں سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمیں کیوں مار دیا گیا؟ ہمیں کیوں مار دیا گیا؟ عالم کار، ان کا صرف ایک ہی قصور تھا کہ وہ حصول علم کے لیے نکلے اور رضائے الہی پر شہید ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں. میں آخر میں بس ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. والسلام.